اور گھر میں رکھنا یا بدبو، اگر دل میں ہے خواہش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، تو شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں تو کل جب جلوس میں جاؤ گے تو تمہارے منہ میں تمباکو نہیں رہنا، کم سے کم ایک دن کے لیے وہ پوڑی کو ہاتھ مت لگاؤ، کم سے کم ایک دن کے لیے سگریٹ کی ڈبی کو چھوڑ دو، کوشش کرو ایک دن کے لیے، ہو سکتا کہ اللہ نے چاہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک دن تم چھوڑو گے تو اللہ زندگی بھر چھڑا دے گا انشاءاللہ۔ تو کل جب جلوس میں جائیں گے عزت کے مظاہرے ہوں گے، غرور تکبر کے مظاہرے نہیں میرے بھائی۔ جو پولیس ہے، جو پرمیشن ہے، روٹ ہے، ذمہ داروں کا ساتھ دیجئے، جلوس پرامن طریقے سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچنا چاہیے۔ اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ امن کو برقرار رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو امن کو پیدا کرنے کے لیے آئے، تشدد کے خاتمے کے لیے آئے، فتنے کے خاتمے کے لیے آئے، اس بات کو یاد رکھیے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اکثر 11 ربیع الاول کے دن میلاد کی محفل منعقد کرتے تو کبھی پیسوں سے کھانا پکاتے، غربا کو کھلاتے۔ ایک وقت ایسا آیا شاہ عبد الرحیم کے پاس، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے، بہت کم پیسے تھے، تو انہوں نے ان کم پیسوں سے چنے خریدے، چنے خرید کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے ان چنوں کو بانٹ کر بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ مت دیکھو کہ میں بریانی پکا سکتا ہوں یا بغارہ کھانا پکا سکتا ہوں، اللہ تمہاری بریانی کو، تمہارے بغارے کھانے کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا کہ تمہارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اور جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، کوئی غم مت کرو، اللہ تمہارا دل دیکھنے والا ہے۔ اگر کل تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو گے تو حدیث شریف میں آیا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا آقا نے فرمایا کہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ دنیا میں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کو دنیا کو بتانا پڑے گا۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے مہمان مقرر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا ذکر کیا، دائی حلیمہ کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر مرحوم قائد سالار ملت کے وہ تقریر کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب دائی حلیمہ مکے کو پہنچی تھی تو ان کا اونٹ کمزور تھا، اور تب تک جو تیز اونٹ پر سوار تھے انہوں نے مکے کے بچوں کو اٹھا لیا، اور جب دائی حلیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا تو جب واپسی میں دائی حلیمہ کی اس کمزور اونٹنی پر جب وہ واپس جا رہی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اونٹ ہوا سے باتیں کرنا شروع کیا، اتنا تیز دوڑ رہا تھا۔ آتے وقت وہ اونٹ کمزور تھا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اٹھا کر لے کر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں اپنے گھر کو گئی تو ان کے شوہر نے جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہا اتنا نورانی چہرہ، یہ کون شہزادہ ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، پیدائش ہوئی، تو مکے کے یہودیوں نے اہل قریش سے جا کر کہا کہ تم کو معلوم کہ ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو اہل قریش نے کہا کہ کہاں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔
آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، گھر کو گئے، ان یہودی نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیے۔ جب ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آپ کے چہرے اور پیشانی سے نور نبوت برس رہا ہے تو بے ہوش ہو گیا۔ اہل قریش کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں بے ہوش ہوا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کیوں، تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر اب تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر اب تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا نے کیا، حضرت عبد المطلب نے کیا، اور جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس پوترے کا نام کیا رکھا تو آپ نے کہا کہ میں نے جب اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو میں نے زمین و آسمان سے اس نام کی گونج سنی، میں نے زمین و آسمان سے اس نام کی گونج سنی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو غریب ہیں، میں نے جیسا کہا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب، دنیا کا جو انقلاب جس کسی ملک میں آیا تو لوگوں کو بیوہ کرتا ہے، نوجوانوں کو ہلاک کرتا ہے، بیٹیوں کو بیوہ کرتا ہے، فصلوں کو برباد کرتا ہے، مگر یہ دنیا کا واحد انقلاب ہے جس نے بیواؤں کو سہارا دیا، محتاجوں کے سروں پر تاج رکھا، نوجوانوں کو بچایا، شراب جو عام تھی اس کو ختم کیا، سود خوری کی وجہ سے انسانوں کا خون چوسا جا رہا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب یتیموں کو عزت دلایا، ان کا مقام دلایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ گم ہو گیا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کے بچے کو فلاں وادی میں دیکھا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ وہ صحابی دوڑنا شروع کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو نام سے پکارو گے، اس سے بغلگیر نہیں ہوگے اور اس کو وہاں سے لے کر روانہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور آ کر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ میں اپنا بیٹا کیوں نہیں پکاروں اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پر یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے اور کسی یتیم بچے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا باپ نہیں ہے اور اس کو گلے لگانے تیار نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے یتیموں کے بارے میں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یتیم اور محتاج مت کر دے۔ پروردگار آج ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ان فسطائی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے، اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ بھی ہے کہ کسی کنویں پر ایک 3 خواتین کھڑی تھیں، ایک نے کہا کہ میرا بیٹا فرفر انگریزی بولتا ہے، تو دوسری خواتین نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بڑا کماتا ہے۔ تیسری خاتون کا ایک بیٹا آیا، اماں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا اور کہا کہ چل اماں گھر کو چل، تو اس اماں نے کہا کہ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور مولانا کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین کا علم بھی سیکھتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے کہ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرنا، دین کو بھی حاصل کرنا، تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں تمہاری مغفرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہوا انقلاب ہم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے نوجوانوں کہ تم زنا سے دور رہو، زنا سے دور رہو۔ آقا کی بارگاہ میں آ کر کسی نے کہا رسول اللہ مجھے اسلام تو قبول کرنا ہے، میں کلمہ پڑھوں گا، مگر مجھے ایک بات کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور کہا بولو کیا چیز تھی؟ تو کہا مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی سے کوئی اس طرح کی حرکت کرے؟ تو وہ کام گئے اور کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب زنا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر دنیا میں برپا کرنا ہے تو ان پر غور کرو۔ ایک صحابی تھے، صحابی نہیں بلکہ ایک واقعہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا، حضرت عبید بن عمیر کا۔ مکے میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، بڑی خوبصورت، اور اس نے آئینے میں دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر کوئی میرے چہرے کو دیکھ لے تو اس کا ایمان ڈگمگائے گا۔ کون ہے ایسا شخص؟ تو شوہر نے کہا کہ عبید بن عمیر ہے۔ وہ گئی اور جا کر کہا اس عبید بن عمیر سے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس شخص نے کہا کہ اے خاتون اپنا چہرہ ڈھانک لے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اپنی جو بھی بات تھی کی، اس نے کہا کہ سنو میں تیرے ساتھ جو تو چاہتی ہے کروں گا، ایک میرے 3 سوال کا جواب دے دے۔ اس خاتون نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ جانتی ہو کہ اگر اب ملک الموت آ کر تمہاری روح کو قبض کر لیں گے تو کیا تم کو اچھا لگے گا یہ گناہ کرنا؟ تو عورت کہا کہ نہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جب حساب کتاب ہوگا اور اللہ تمہارے اعمال کا جب تمہارے دائیں ہاتھ میں دے گا یا بائیں ہاتھ میں دے گا، تم کس میں چاہتی ہو؟ کیا تم کو اس دن کا ڈر نہیں ہے؟ عورت کام گئی۔ کیا تم کو اللہ کے حساب کتاب کا دن؟ عورت کام گئی۔ جب وہ واپس گئی تو اس کا شوہر اسے شکایت کرنے لگا کہ میں نے خامخواہ عبید بن عمیر کے پاس بھیجا، یہ اب رات بھر جو میرے ساتھ بیٹھتی تھی اب شب بیداری کر رہی۔ یہ نیک لوگوں کا اثر ہوتا ہے۔ نوجوانوں، یہ انقلاب آپ کو ہم کو برپا کرنا ہے۔ کل آپ جب جلوس نکالیں گے، جلوس تو نکالو گے مگر اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو صاف کرو، تبھی تو ہم جا کر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو میری اس بات کو کہ جو قوم عروج چاہتی ہے تو کوئی جا کر اس قوم کی دولت کو نہیں دیکھتا، کوئی جا کر اس قوم کے جوہرات کو نہیں دیکھتا، کوئی جا کر دیکھتا ہے اس قوم کے نوجوان کیسے ہیں، ان کا دل کیسا ہے، ان کا تقوی کیسا ہے، ان میں نماز کی پابندی ہے یا نہیں، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے یا نہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کرتے یا نہیں، وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں یا ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کمزوروں کی ہمت افزائی کرتے ہیں یا پھر ان کو اور دباتے ہیں۔ نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم قوم کا مستقبل ہو۔ میں تمہارے سامنے اصحاب احد کا واقعہ رکھتا ہوں۔ شام میں ایک جادو بادشاہ تھا، بہت ظلم کرتا تھا اور جادو کے زور پر حکومت چلاتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جادو میں کسی کو سکھا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کے بھی جادوگراں بوڑھے ہو رہے ہیں، فکر مت کرو آپ۔ تو بولے کہ مجھے ایک نوجوان دے دو۔ نوجوان گیا، اس کو دیا گیا کہ چلو جادوگر سیکھ۔ تو راستے میں نوجوان نے ایک اللہ کے نیک بندے سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اس پہ دل پر توجہ کی، وہ اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ تو راستے میں ایک سانپ راستہ روک رہا تھا تو اس بچے نے پتھر اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، اگر یہ نیک تیرے بندے کا ایمان سچا ہے تو میں پتھر جب پھینک کر ماروں گا یہ سانپ مر جائے۔ سانپ مر گیا۔ اس کے بعد بڑی مقبولیت ہوئی۔ بادشاہ کا وزیر جو اندھا تھا اس سے آ کر ملا، اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ نے بلا کر پوچھا کہ تجھ کو بینائی کیسی آئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب کی وجہ سے اور اس بچے کی دعا کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی وجہ سے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو اور اس نیک آدمی کو ان کی گردن کٹا دی۔ اس نے کہا اور اپنی فوج سے کہا کہ اس نیک بچے کو لے جا کر پانی میں ڈبا دو۔ جب سمندر میں گئے تو اس بچے نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے اس کو بچایا۔ جو مارنے گئے وہ ڈوب گئے۔ بادشاہ نے کہا پہاڑ پر لے کر جاؤ۔ تو اس بچے نے دعا کی، اللہ مجھے بچا لے۔
تو مارنے والے پہاڑ پر ختم ہو گئے. وہ بچہ بادشاہ سے جا کر کہتا ہے کہ سن، تجھے اگر مجھے مارنا ہے نا تو ایک کھجور کی ٹہنی پر مجھے کھڑا کر اور بسم اللہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا. بسم اللہ کہہ کر تیر چلا اور پورا مجمع جمع ہو گیا بادشاہ کا. پوری عوام جمع ہو گئی اور تیر لے کر جب بسم اللہ کہہ کر مارا گیا، اس کی سیدھی کنپٹی پر تیر لگا اور بچہ ختم ہو گیا. تو جب لوگوں نے دیکھا نظارہ تو پورے کے پورے اسلام قبول کر لیے. بادشاہ نے کہا کہ آگ میں ان تمام کو ڈالو. ایک عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ جب آگ میں دھکیلے جا رہا تھا تو ڈر رہی تھی، تو بچہ پکار کر کہتا ہے کہ اماں ڈرنا نہیں، یہ نار نہیں یہ نور ہے. اللہ نے ایک ایسی آگ نکالی نوجوانوں کے بادشاہ اس کے وزیر جل گئے. کیا تم کو معلوم نوجوانوں، سورہ یاسین میں آیت نمبر 20 اور 23 جا کر پڑھو، ایک نوجوان کا ذکر ہے، حضرت حبیب کا ذکر ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ سکندر رومی کی اولاد سے تھے وہ، اور جب حبیب مدینہ شریف مانے ان کے زمانے میں تین انبیاءوں کو قتل کر دیا گیا، تو حبیب نکل کر اپنے لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کر رہے جو تم سے پیسے نہیں چاہتے، تم کو اللہ کی دعوت دے رہے. اور یہ کون حبیب تھے؟ جب وہ مدینے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں ان کو خوشبو آئی اور وہ محسوس کر لیے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان آ کر ٹھہریں گے. تو حبیب کے ساتھ جو 5-10 ہزار لوگ تھے، ان میں 4000 علماء تھے، سب وہیں ٹھہر گئے. اور جس جگہ پر حبیب نے اپنا خیمہ لگایا، حضرت ابو ایوب انصاری ان کی نسل سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کر ٹھہرتے ہیں. نوجوانوں پڑھو ان چیزوں کو. دین اسلام میں تم کو معلوم نوجوانوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سے کہا کہ آج کی رات علی تم میرے بستر پر سو گے. گھر کے باہر 70 کفار تلوار لے کر کھڑے اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس رات جو آرام کی نیند سوئی کبھی نہیں سوئی. نوجوانوں کیا تم کو معلوم کہ جنگ موطا کے جو صحابی تھے 20 سال کی عمر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسامہ میں قیادت کوٹ کر دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوج کا سپہ سالار بنا دیے. زبیر بن عوام کا تم کو واقعہ معلوم نوجوانوں، 13 سال کے مکے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین گرفتار کر لیے، تو 13 سال کا بچہ تلوار اٹھا کر دوڑتا ہے. لوگ دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا اس بچے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے، بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیے تو میں نے تلوار اٹھا لی. یہ محبت، یہ عشق ہے. یہ صرف نعرے مارنا، منہ میں گٹکا ڈالنا، سگریٹ پینا، نمازیں نہیں پڑھنا، رنگ پھینکنا، گانے پر ناچنا نہیں. اس سے انقلاب نہیں برپا ہوگا، تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا، نہ معاشرہ بدلے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت ابن عباس کا واقعہ، حضرت ابن عباس راتوں میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کری کہ اللہ اس کو فقیہ بنا دے. ایسے فقیہ بنے، ایسے فقیہ بنے کہ اذا جاء نصر اللہ کی جو سورہ ہے، فاروق اعظم کے سامنے فاروق اعظم نے پوچھا لوگوں سے، بدر کے شیوخ نے اعتراض کیا کہ بچے کو کیوں لے کر آئے محفل میں، تو فاروق اعظم نے کہا ذرا سن تو لو اس سے. جب انہوں نے اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر بیان کی تو فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جب یہ سورہ آیا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے پیغام دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا وقت قریب آنے والا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام مالک کا واقعہ،
امام زہری کے ساتھ امام مالک کی ماں نے ان کو سر پر امامہ باندھا اور کہا کہ جا بیٹا یہ پیسوں کی تھیلی باندھی اور کہا کہ تو اس وقت تک گھر کو واپس نہیں آنا جب تک کہ دنیا تجھے شیخ نہیں کہے گی. امام مالک نے علم حاصل کیا, ایسا علم حاصل کیا کہ امام زہری نے جب آئے اور آ کر اپنی 60 احادیث سنائی اور جب لوگوں سے پوچھا کہ کس کو یاد ہوئی تو کسی ایک شخص نے کہا کہ یہ نوجوان ہے جس کو آپ کی پوری 60 حدیثیں آتی. امام مالک نے پڑھ کر سنا دی. میرے عزیز دوستو, نوجوانوں, تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دین اسلام کی خدمت مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت کا کام کرتے تھے. آج تمہاری ذمہ داری ہے, یاد رکھو تم قوم کا مستقبل ہو. تم اگر گر جاؤ گے تو قوم گر جائے گی, یاد رکھو. اسی لیے ہم کو اس پرآشوب دور میں وطن عزیز میں چاروں طرف سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں. نوجوانوں, تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ فسطائی طاقتوں کو شکست دو گے, ملک مضبوط ہوگا, ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک اور اہم بات جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کو, مختلف جماعت اور تنظیم کے ذمہ داروں کو آپ نے سنا. اور تمام نے آج جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے تعلق سے, اس کے تعلق سے اپنے احساسات سے آپ تمام کو ہم کو واقف کرایا. جب صبح میں فیصلہ آیا اور فیصلہ آنے کے بعد میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کی پریس کانفرنس کو سنا, جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں, ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. میں نے وہی بات, ہمارے گھر پر میڈیا کے لوگ آئے, میں نے ان سے کی. اب میرے بولنے کے بعد حسب روایت ماشاءاللہ پورے, یہ چیخ نہیں, پورے ٹی وی چینل اب تک اسد الدین اویسی کو دولہا بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ جب آپ سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اقتدار مودی کے پاس, طاقت مودی کے پاس, 300 کے زیادہ ایم پی مودی کے پاس, کئی ریاستوں میں مودی کی حکومت. مگر یاد رکھو نوجوانوں, طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف. جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے. کیا کہا میں نے وہی بات کہی, نئی بات نہیں کہی جو پھر دوہرا رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا, کل سنڈے ہے, منڈے تک میری بات کرتا رہے گا. ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے. سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے. وہاں پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں. میں نے کہا پیارے, میں نہیں کہا, ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا, جے ایس ورما نے, کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے, انفیلیبل. بولے کون بولے؟ میں جے ایس ورما, کیونکہ وہ جرنلسٹ پڑھا لکھا تھا, نیچے منڈی کر لیا. میں کیوں آنکھاں ملاؤ؟ بولے کیوں خاموش ہو گئے تم؟ کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوا کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا.
हिंदुत्वा के बारे में जेएस वर्मा ने जजमेंट लिखा था। जब बाल ठाकरे का केस आया था तकरीर का, तो जेएस वर्मा ने हिंदुत्वा के बारे में कहा था कि हिंदुत्वा क्या है, खामोश हो गए। और यही जेएस वर्मा थे जिन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन थे। जब गुजरात का फसाद हो रहा था तो उन्होंने बड़ी सख्त रिपोर्ट दी थी गुजरात की हुकूमत के खिलाफ। अब इनको हजम नहीं हुआ कि कैसा पकड़ना इसको। मैं आज भी कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में औलिया अल्लाह की दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह मुझे हमेशा बचा कर रखेगा और तुम नहीं पकड़ सकोगे मेरे को। तुम पकड़ने जाओगे, तुम पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप बताइए, हमसे मीडिया वाले पूछते हैं तुम क्यों बोले ऐसा? जो दूसरे लोग थे वो सब मान लिए, तुम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मैंने जो कहा वो दस्तूर के दायरे में उसकी इजाजत है। जो मानते उनको तुम गोद में बिठा लो, दूध पिलाओ। जो मानते तुम उनको अपना महबूब बना लो। क्योंकि मैं जिसकी इश्क में मुब्तला हूं, जो जिंदगी की मेरी जुस्तजू है, मुझे नहीं मालूम कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। माने जो आपकी ताईद कर दे बड़ा अच्छा है। ओवैसी ने कहा है तो ये गड़बड़ के लिए कह रहा है, नहीं गड़बड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। मीडिया के लोग पूछते कि सारे हिंदुस्तान में सब बोल रहे ओके ओके ओके, तुम क्यों ओके नहीं बोलते? मैंने कहा इसलिए ओके नहीं बोल सकता हूं मैं क्योंकि जमहूरियत में मुखालिफत करना जरूरी है, वरना डिक्टेटर बन जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। क्या सुप्रीम कोर्ट, अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, बात तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े, तोड़े मेरा घर और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप, वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे, प्यारे वो तेरे को, तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। अरे अच्छा, तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात यह है, हम क्यों उस फैसले से मुतमईन नहीं है? हमें मालूम कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफेलेबल। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी,
یہ چیز اگر کوئی الیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، الیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا۔ اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے، تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے۔ اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ الیگل ہے، تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ، نہیں ہونا نا کیس بک، نہیں ہونا نا۔ پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ الیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ وہ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ میں سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد الیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟ اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر الیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو، اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو۔ یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا۔ اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ انہیں بولا ایسا، اڈوانی کو بولا، ہمارے پیارے کو بولا۔ ارے تمہارے پیارے ہوں دو، تمہارے سگے ہوں دو، جو الیگل اور الیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا۔ اگر بابری مسجد الیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے؟ اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے۔ اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی۔ میں تھمز اپ ہوں، میں موڈی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی، پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ۔ موڈی جی کے پاس بڑا علم ہے، بڑے قابل ہے، میں مانتا ہوں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے۔ اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے، میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ۔ میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے۔ میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور علماء کرام نے بتا دیا، حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا، علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت شورا سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے، اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا۔ علماء ہے، پوچھ لو آپ۔ سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے۔ مسجد اللہ کی ہے۔ اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ قابل ہیں۔ مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی؟ مسجد اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی۔ نہیں، کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو، مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی۔ 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے، چھوڑ دو بولو۔ اور یاد رکھو، آپ 5 ایکڑ دیے، میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہندوستان میں غریب ہے، دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے،
मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने को कमाता तो हम लोग 8-9 हजार भी नहीं कमाते। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हुए हैं अंडर ट्रायल के तौर पर, हमारे महल्ले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगूं कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो, हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की है, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए, ये लोग कौन हैं? तो याद रखो हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद हैं वो मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल हैं वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना है। हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दारुस्सलाम के इस तारीखी डाइस से वो जो तमाम वकला हैं जिन्होंने इस केस में बड़ी मेहनत की, खास तौर से जनाब धवन साहब 80 साल के ज़ईफ हैं। इस शख्स ने घंटों सुप्रीम कोर्ट में ठहरकर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बहस की। नाफडे साहब हैं, मोहतरमा मीनाक्षी साहिबा हैं, सैयद शकील साहब हैं, एमआर शमशाद साहब हैं, कई वकला हैं जिन्होंने रात भर बैठकर तैयारी की। और ये बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं जफरयाब जिलानी साहब का नाम ना लूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जफरयाब जिलानी साहब रात में के देखता था तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जिलानी साहब, बोले नहीं, तैयारी में लग गया था। मेरे भाई, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम धवन साहब का कैसा शुक्रिया अदा करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पुराशु दौर में धवन साहब का एक केस लेना और उसको लड़ना, यह खुद बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल साहब ने भी खिदमत अंजाम दी, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनको रोक दिया। धवन साहब एक केस लड़े, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन तमाम वकलाओं के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सही कहा यहां पर किसी ने कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, आखिरी कोर्ट है, मानना पड़ेगा। मगर कम से कम कोई हम पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि हमने उस जमीन किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी कि बना लो तुम। क्यों लड़ना है मस्जिद के लिए? क्योंकि आज भी बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे कई मसाजिद की लिस्ट है जो वो चाहते हैं कि उसको तब्दील किया जाए।
मोहन भगवत का बयान आया झूठ पर मुबन्नी है। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। मेरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1991 रिलीजियस एक्ट का जिक्र किया। वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाहें थी वही बरकरार रहेंगी। मगर क्या है मालूम आपको मथुरा काशी के बारे में? ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं, नहीं मस्जिद की बात नहीं कर रहे, मस्जिद के अंदर जो तहखाना है हमारा है। लखनऊ की टीली वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर वो मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी। जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो राम मंदिर का जिक्र नहीं था। 60s के एंड में बल्कि 80s में तहरीक शुरू हुई। 89 में पालनपुर का रेजोल्यूशन 92 में शहीद कर दिया गया। और यह अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जो आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, वो अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे और इस अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई फसाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आज मस्जिद शहीद क्यों गई? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज अडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर अडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला देता बताओ मेरे को? अगर वही मस्जिद बरकरार रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा फिर? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं तुमसे, पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारादरी के लिए।
नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाएं। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम वहां भूल जाएं। नल्ली के मैसेकर को भूल जाएं। क्या कहा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी कहता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था, उनका परपोता, बापू का परपोता कह रहा है कि अगर आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डरर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता। ये बापू के परपोते बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीबी पंत। जब ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई कौन था? प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी का बयान उल्टा आता है और ये सेकुलर पार्टियां क्या बोल रही हैं? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा है, रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिया मालूम आपको? मालूम? क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम? मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला
प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी, मगर अफसोस मुझे यह है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे, आज इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के रोते बैठ जाएंगे? आहें भर के हाथ मसल के बैठ जाएंगे? नहीं। पहला काम हमको यह करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को हमारे करीब आने नहीं देंगे। और मैं तुमसे एक भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ 2 चीजें मांग रहा हूं। मुझे नाउम्मीद मत करो आप। मैं तुमसे सिर्फ 2 चीज की भीख मांग रहा हूं। एक ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, ये वतन हमारा है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि तुम सियासत में हिस्सा लो, तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बन जाओ। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप सियासत में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी का साथ देंगे? सोच के इंशाअल्लाह बोलो, क्योंकि फरिश्ते इस बात को नोट कर रहे हैं। सोच कर बोलो। और नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। बगैर नमाज की पाबंदी करे कुछ नहीं मिलता। सियासत में भी नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हारे महल्ले की मस्जिदों में जाओ, कम से कम 2 टाइम्स की नमाज पढ़ो, दौड़ते हुए जाओ, कम से कम उस वक्त तो जाओ जवान साहब अल्लाह को जाके चला जाके, तो कम से कम उस वक्त चले, रुक में घर चले जाओ। सबसे आसान नमाज मगरिब की चले जाओ, उससे ज्यादा आसान फजर की है, मगर कहां होता उठना। 3 बजे रात तक वो खिलौना हाथ में, नींद आंखा बंद हो रही, टिंग टिंग आवाज आ रही, देख रहे क्या हुआ, अपडेट कर रहा हूं, फेसबुक अपडेट कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। नौजवानों, सियासत में हिस्सा लो, मस्जिदों को आबाद करो, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अभी एनआरसी लाते बोल रहे, मोदी साहब बोल रहे कि शेड्यूल अमेंडमेंट बिल ला रहे। इंशाअल्लाह मोदी साहब, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप जितना भी ये आपकी साजिशें हुकूमत करेगी, हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान, अभी खत्म नहीं हुआ क्रिकेट मैच, बैठो थोड़ी देर ठहरो, फजर नहीं मिस होती, ठहरो। जितना भी हरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज अब हिस्सा लेगा हर चीज में। ये मजबूर कर रहे हैं हमको निकलने के लिए, अब आपको निकलना पड़ेगा। जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन हमको तकलीफ है आज के इस फैसले से, मगर कम से कम हशर के मैदान में हम और आप जब खड़े रहेंगे तो हम अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार, हमने तो कोशिशें की, हमने मेहनत की, जुस्तजू की, और अल्लाह हमारी कोशिशों को जानता है। तुमको बताऊं मैं,
کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی. دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے. دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی. تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے. ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا. ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آج حالات ناسازگار ضرور ہیں مگر یاد رکھو یہ آر ایس ایس کو پہچانو. آر ایس ایس کو پہچانو. تم یاد رکھو یہ آر ایس ایس وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے. مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے. مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے. تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے. یہ آر ایس ایس نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے. یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ آر ایس ایس وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے. نوجوانوں سمجھو آر ایس ایس کی سازش کو. ان کو غلام مت بنو. تم برابری حاصل کرو. برابری کی لڑائی ہے. انصاف کی لڑائی ہے. یہ آر ایس ایس کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. یہ آر ایس ایس والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے. اس میں کتنے چیز جائز ناجائز ہے. یہ بغاوت کرانا چاہتے ہیں نوجوانوں ہم کو. اپنے دین سے بغاوت مت کرو. پہچانو آر ایس ایس کو. اور جو لوگ آر ایس ایس کو نہیں پہچان رہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو. آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے. ان کے ایجنڈے میں سب ہے. یاد رکھو یہ آر ایس ایس بھارت کو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے. امن کو برقرار رکھیے. یا امن کو برقرار رکھیے. اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے. میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے. میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ شہادت کے لیے بے چین ہے. میں شہادت کے لیے بے چین ہے. تم ختم کرنا چاہ رہے ختم کر لو مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہندوستان میں آواز گونجے گی. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے. پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے. اللہ اس ملک کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اللہ یہاں پر امن کو قائم کر دے. اللہ یہاں پر امن کو مضبوط کر دے. اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے. میرے نوجوانوں دین پر چلو اور فخر سے چلو. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله